بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ کاروبار میں، رزق میں، مال اور اولاد میں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ 5 چیزوں میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں، کاروبار میں، اولاد میں اور رزق میں اضافہ ہو، برکتیں ہوں، مگر یہ برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ انعامات اللہ ہم پر کیسے نچھاور کرے گا؟ قرآن و حدیث میں اور علماء کرام نے کچھ ایسے کام، کچھ ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کو اختیار کر کے ہم بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاف لباس پہننا غم ختم کرتا ہے۔ طہارت و نظافت کے وہ احکام جو ناخنوں، بالوں، لبوں، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں اور دیگر اشیاء کے متعلق ہیں، جن میں مسواک کرنا ایک اہم فعل ہے جو جہاں منہ کو صاف کرتی ہے وہیں رب تعالیٰ بھی راضی کرتی ہے۔ مسواک کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک رزق کو کھینچتا ہے۔ 5 چیزیں جن میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی نام ہے کسی شے کو اس طرح خرچ کرنا نہ تو وہ شے ضرورت سے کم پڑے اور نہ زیادہ۔ جملہ امور زندگی میں میانہ روی وہ خوشحالی اور برکت لاتی ہے جو دولت و اسباب کی کثرت بھی نہیں لاتی۔ نہ تو طبیعت میں اتنا بخل ہو کہ ضرورت کو کم کرتے کرتے ضرر تک جا پہنچے، اور نہ ہی اس قدر لاپرواہی اور وسعت ہو کہ بلا ضرورت سب کچھ یا بہت کچھ خرچ کر بیٹھیں کہ پھر جب ضرورت ہو تو گزشتہ خرچ پر دل کو ملامت کریں اور خود کو کوستا پھریں۔ اسی لیے احادیث میں روز کے خرچ اور غلہ کی مقدار یعنی روزانہ کے بجٹ کو ترتیب دینے کی ترغیب آئی ہے کہ یہ عمل نہایت بابرکت اور باآور ہے۔ آدمی ایک مہینہ بھر یا پھر ہفتہ بھر کا روزانہ کا حساب بنائے کہ ہم گھر والے افراد کتنے ہیں، ہمیں راشن وغیرہ کی کتنی مقدار کافی ہے، پھر اس مقدار کو بھی خوب احتیاط سے ناپ تول کر خرچ کرے۔ کھانے میں گھی، آئل، چینی زیادہ نہ ڈالے، ضرورت سے زائد روٹیاں نہ پکائے، زائد از ضرورت کھانا نہ بنائیں کہ پھر ان اشیاء کو ضائع کریں جو رزق کی محرومی کا سبب بنے، نہ خود کو تکلیف میں ڈالیں اور نہ بے جا اڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں گویا گھر کے ذمہ دار مرد اور عورت کو اس بات کی ترغیب دی ہے دال، چاول، آٹا وغیرہ کی مقدار کا اپنی ضرورت کے موافق بجٹ بنا کر پھر اس کو خرچ کریں۔ اس سے انشاءاللہ اس گھر پر برکت نازل ہوگی اور وہ گھر کبھی فقر و احتیاج اور تنگ دستی و افلاس کا شکار نہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کو ناپ کرو یعنی مقدار کا اندازہ کر کے استعمال کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تولے ہوئے کھانے میں برکت ہے۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ان کا کھانا جلد ختم ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم کھانے وغیرہ کو ناپتے ہو یا یوں ہی اندازے سے لیتے ہو؟ عرض کیا، بلکہ ہم اندازے سے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپ کر ڈالو، اندازے سے نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تدبیر آدھی معیشت ہے۔ ارشاد فرمایا، عورت کی سمجھداری میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی معیشت میں نرمی یعنی میانہ روی سے کام لے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آمدن کو اندازہ کر کے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، اور جس نے فضول اڑا دیا رب تعالیٰ اس کو محروم کرے گا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنی معیشت میں میانہ روی کی رب تعالیٰ اس کو رزق دے گا۔ وہ شخص فقیر نہ ہوگا جو میانہ روی اپنائے گا اور کبھی وہ تنگ دستی کا منہ دیکھے گا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاتھ میں کچھ ہو تو وہ اس میں میانہ روی اختیار کرے، کیونکہ رزق تقسیم ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق تھوڑا ہو اور وہ اس کو مالداروں کی طرح خرچ کرے، اور ہو سکتا ہے وہ اس سارے کے سارے مال کو کسی خیر کے کام میں استعمال کرے، پھر موت تک تنگ دست ہی رہے۔ 5 چیزیں جن میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔
میں سے نمبر 2، گھر والوں پر وسعت کرنا، یعنی اپنے اہل و عیال پر اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، اہل خانہ کو مالی وسعت دینا اور ان کو ہر طرح کی سہولت دینا رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر والوں پر ایک دن وسعت کی تو وہ رب تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا رب تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جو گھر والوں پر وسعت کرتا ہے رب تعالیٰ اس پر وسعت فرماتے ہیں۔ احادیث میں خاص دنوں میں گھر والوں پر مالی فراخی کرنے کے بھی فضائل آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن گھر والوں پر وسعت کی رب تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے 50 سال تک اس بات کا تجربہ کیا اور اس کو ایسا ہی پایا۔ 5 چیزیں جن میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں، میں سے نمبر 3، رزق کا احترام کرنا۔ رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اس میں تنگی و وسعت بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ رزق کی نعمت کی قدردانی یہ رب تعالیٰ کی قدردانی ہے، اور رب تعالیٰ اپنے قدردانوں کا قدردان ہے۔ وہ انہیں ہر تنگی میں سہولت اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ شکر گزاروں کے رزق میں برکت و وسعت وہی دیتا ہے۔ احادیث میں رزق خداوندی کی قدر کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کو برکت اور رحمت کے حصول کا سبب ٹھہرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا اکرام کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں روٹی کا ایک ٹکڑا گرا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اس کو صاف کیا اور فرمایا، اے عائشہ، رب تعالیٰ کی نعمتوں کے جوار کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یہ نعمت کسی گھر سے جائے تو ان کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ یعنی ناشکری کرنے پر جب رب کی نعمت ایک بار روٹ جائے تو پھر کم ہی دوبارہ آتی ہے۔ اسی لیے رزق خداوندی کی بے قدری کرنے پر وعید آئی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے بھی رزق خداوندی کی توہین کی وہ بھوک میں مبتلا کیے گئے۔ کھانے کے جملہ آداب کی رعایت اس کے احترام میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی برکت اور رحمت کو ڈھونڈ کر حاصل کریں اور رزق خداوندی کی تعظیم کا کوئی معمولی سا فعل بھی ترک نہ کریں، نہ معلوم اس میں برکت ہو۔ مثلاً کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا کہ یہ بھی رزق خداوندی کے اکرام و احترام کے ساتھ اس کی برکت کو ڈھونڈنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھانے کے آخر میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ ایک معمولی فعل کی ترغیب فرمائی ہے جو رزق خداوندی کی انتہائی قدردانی ہے اور اس میں اپنی بندگی اور عجز و نیاز کا کامل اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ یا ریزہ کھا لیا تو وہ ہمیشہ رزق کی کشائش میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا کہ یہ برکت کو اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح کھانے سے عیب نکالنا رزق میں بے برکتی لاتا ہے کہ اس میں ایک گنا کھانے کی بے توقیری و بے احترامی ہے۔ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے اور گرم کھانے میں بے برکتی ہے۔ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد آتا ہے۔ مسند دارمی میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا ٹھنڈا کر کے کھانے کا عمل مذکور ہے، جس کی دلیل میں وہ فرماتی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس طرح ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرید بابرکت ہے۔ 5 چیزیں جن میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں، میں سے نمبر 4، نام محمد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کا تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ہی لٹا دی جائے کہ یہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت، برکت، خیر اور سعادت ہے، اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی جائے
اور اپنے ہر شے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تہیں چڑھا دی جائیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہر شے کو ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دیا جائے، مگر اس کا لطیف پہلو یہ ہے کہ اولاد جو دل کا سرور، نظر کی ٹھنڈک، آرزو اور امنگ ہوتی ہے، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جائے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت و برکت ہے۔ سارا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے پڑھتا ہے۔ اس کائنات میں جہاں جہاں صبح بیدار ہوتی ہے، سوئی ہوئی انسانیت کے کانوں میں رب ذوالجلال کے بعد پہلا نام جو گونجتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے۔ اسی بابرکت نام نے گرتوں کو سنبھالا، مجبوروں، بے سہاروں، محتاجوں اور بے بسوں کو سہارا دیا۔ سب کی کشتی بلکہ اس دھرتی پر بسنے والی ساری انسانیت کی کشتی کو ہلاکتوں، بدبختیوں اور شقاوتوں کے گرداب میں ڈوبنے سے اسی مبارک نام نے بچایا۔ اسی لیے احادیث میں اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ اپنی اولاد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت بابرکت پاکیزہ نام پر رکھو۔ یہ برکات و خیرات کے وہ در کھولے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی کھلتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، تمہارے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ میرے آقا دو جہاں کا نام نامی جس گھر کے افراد کے لبوں پر ہو، مصیبت، پریشانی اور فقر و فاقہ کی کیا مجال ہے کہ وہاں قدم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فقر داخل نہ ہوگا جس میں میرا نام ہو۔ 5 چیزیں جن میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں، میں سے نمبر 5 پاکیزگی اختیار کرنا۔ نظافت اور پاکیزگی کو بھی زندگیوں کی برکت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ شرع شریف میں اس بات کی بڑی ترغیب آئی ہے اور بتلایا ہے کہ گھر کو گندا رکھنا بے برکتی اور فقر و افلاس کو لاتا ہے۔ خیر و برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ گھر کے در و دیوار، کپڑے، برتن، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، غرض ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کا دھونا اور صحن صاف رکھنا غنا لاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دین کی بنا نظافت پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، گھروں سے مکڑیوں کے جالے صاف کیا کرو کہ ان کو چھوڑ دینا فقر لاتا ہے۔ اس طرح صاف ستھرا رہنے میں طبیعت کو ایک انشرہ اور بشاشت ملتی ہے، دماغ کو سکون اور دل کو فرحت ملتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں اپنی بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔